اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ 3 چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن 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 صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں جی ایک رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان خالی پار کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے، مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور اس کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے۔ لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتا ہے جی سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو ہوں ماڈرن دور جے، کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بہ جائے گا رمضان دا پورا مہینے روزانہ دا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا 10واں کس داڑے جناب شاید نالوں میٹھا ہوتا ہے سمندر دا پانی۔ جی سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم CCTV کیمرے لگا لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا،
کوئی ایک رات اس میں ہوگی. اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے, کہا گیا 5 ہیں, 21ویں, 23ویں, 27ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی, مشکات میں 2087, اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے, لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں, آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی, ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی, اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی. لیکن یہی دو اختلاف آ گئے. تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے, 23ویں بھی, 25ویں بھی, 27ویں بھی, اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں. تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091, اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, لیکن یہ روایت منقطع ہے. وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ, اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی اسے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے, چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو, اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی, اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی, ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی, کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے, کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے, یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے, لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے, اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں, تو اس سے مراد پھر تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی, ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 2095, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی باہر تشریف لائے, تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات, لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی, سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بھلائی گئی کہ یہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے, اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو, یہ بھی ساتھ کہہ دیا, ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. بھائی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتے, اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اسی میں بہتری ہو, اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے, وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں, تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا, یا 21ویں ہوگی, یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے, اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں, تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو, اگلے سال 23ویں کو, اس سے اگلے سال 27ویں کو, اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے, پھر کبھی 29ویں کو,
تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے, مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا, بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سست الوجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے, خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں 2089. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے, پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, اس آخری عشرے میں خصوصاً. 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے, اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا, چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر, اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے. خراٹے لے رہے ہوں تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شامت آئی ہوتی ہے بیچاروں کی, اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے, اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے, چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا. کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے بھی وہ سوکن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے. آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا. اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا. پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا, اور وہ آپ کا آخری سال تھا. تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے, نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی, سب کے خیمے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی, اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے. بل اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینیٹ ہو چکا ہے. اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی, اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اجتہاداً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مسجدیں جو ہے آج کل عورتوں کے اعتکاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے. جیسا کہ یہ موبائل فون ہے, اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی, وہ تصویر کسی کی چڑھا دی, اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں میرے خیال ہے اہل حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے, خصوصاً اس دور کے اعتبار سے. میں حرام نہیں کہہ رہا, مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے, مسجد نبی شریف میں جہاں پہ سیکیورٹی ہے بیٹھیں, لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل ہو. جہاں پہ ہو ضرور کریں, لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی, ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, سنن نبی داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں, مشکات میں 2102. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے, لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا. اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ 2 دفعہ دورہ کیا جبریل نے, مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو وہ رو پڑی, اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, تو وہ مسکرا پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اعتکاف میں 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبرائیل نے کیا. الحمدللہ. یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہوئی. اب آخری 2 حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630.
सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और फिर जिसने फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ली गोया उसने पूरी रात का क़याम किया। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। और यार ऐसे कर सकते हैं ना कि रमजान के आखिरी इशरे में पूरे इशरा कर लो तो जुफ्त आगदा भी रोला बन जाता है इतने चांद की वजह ना। पूरा रमजान ही एहतमाम करें, पूरा साल ही एहतमाम करें, फजर और इशा जमात के साथ और कोई रकत फौत ना हो। अगर एक रकत भी फौत होगी तो वो पाकिस्तानी इंडिया बांग्लादेश वाली जमात है। अल्लाह के ज़ुर वो जमात नहीं लिखी जाती। जमात उसी सूरत में है कि आपकी चार की चार रकतें इमाम के साथ हो, सलाम इमाम के साथ आप फेरेंगे। तो यानी इमाम के रुकू में जाने से पहले पहले आप क़याम की हालत में उसके साथ मिल जाए सूरह फातिहा पढ़ के, तो आपको वो चारों रकतें मिलेंगी और फजर की दो रकतें उस सूरत में। तो इशा की नमाज आधा क़याम और फजर की भी, और रमजान में तो वैसे ही उठना होता है, बड़ा आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हदीस जामिया तिरमिज़ी में है 806, सुनन इब्न माजा में 1327, तिरमिज़ी में 806। ये वाहिद हदीस है आज के पूरे लेक्चर में जो मिशकात में मौजूद नहीं है। मैंने तिरमिज़ी और इब्न माजा का नंबर बता दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ क़यामुल लैल कर ले रमजान में, यहां तक कि इमाम सलाम फेर कर फारिग हो जाए, यानी तरावी पढ़ाने के बाद, तो उसे पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। अगर कोई अकेला तरावी पढ़ता है उसके लिए फजीलत नहीं है ये। जो इमाम के साथ तरावी पढ़ लेना इशा के साथ ही, उसको पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। अच्छा, ये जमात की जहां पे बातें हो रही हैं यहां पे औरतों को इस्तिस्ना हासिल है। औरतों के लिए वाजिब नहीं है कि मस्जिद में जाएं, चली जाएं, अगर कर सकती हैं तमाम जरूर करें। उनको घर में भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से सवाब अता फरमा देगा। हुज़ूर औरतें पूछ रहती हैं जी हम कहां से ये जमात, हम ये आसान तरीका, तो औरतों के लिए फिर इस हवाले से आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो क़यामुल लैल और तरावी के हवाले से मसला नंबर मेरा 20 है, वित्र के हवाले से मसला नंबर 130 है, और आज इंशाअल्लाह ये न्यू 44 शब कद्र शब बरात के हवाले से रिकॉर्डेड हो गया अल्लाह के फजल से। रमजान का ऑलरेडी 53 है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अगले 2 हफ्तों में उसे 2 नशिस्तों में रिवाइज करके रिकॉर्ड करवा रहा हूं इंशाअल्लाह डिटेल के साथ, 53A और 53B मसला के उन्वान से इंशाअल्लाह ताला। और इन ताक रातों में सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम करें। डिटेल के लिए मसला नंबर है 91 मेरा सलातुत तस्बीह के ऊपर, अब वो आप जरूर देखें, क्योंकि सलातुत तस्बीह बहुत बड़ी इबादत है। तो क़याम करना ही है। इत्काफ वाले लोग वैसे ही गप्पे मारते रहें और जनाब वो फेसबुक पे बैठे रहें, उससे बेहतर है कि कम से कम हर ताक रात में सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें। जमात के साथ नहीं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। नफली नमाज जो है वो जमात के साथ, अगर बगैर दावत के कभी कभार हो जाए वो अलग बात है, वो साबित है, बुखारी मुस्लिम से साबित है। लेकिन ये जिस तरीके से इश्तिहारबाजी की होती है कि फलां मस्जिद में सलातुत तस्बीह की जमात इतने बजे अदा की जाएगी, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर बगैर लानिया हो, इत्काफ वाले बैठे हैं, अचानक एक बंदा आगे होता है, पीछे लोग नियत कर लेते हैं, उसका जवाब बुखारी मुस्लिम से मौजूद है। मैंने इसके ऊपर जो है वो अपनी जो क्वेश्चन आंसर सेशन थे, मसला नंबर 110 ABCDEFGH, उसके अंदर मैंने ये बयान भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।